وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل ہے جس نے ہمیں برکتوں والے دن مسجد میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج مسجدوں کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں اور بارگاہ ذوالجلال میں حاضر ہونے والوں کی فہرست تیار ہو رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آج ہم سب کی اس حاضری کو کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث بنائے۔ آج 26 جمادی الثانی ہے اور 25 جمادی الثانی کو خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال پاک ہوا۔ دہلی میں آپ کا عرس منعقد ہو رہا ہے۔ آپ ہم سب کے محسن ہیں۔ اس خطے میں اسلام آیا ہے تو صوفیاء کرام کے ذریعے سے آیا ہے۔ اس خطے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے یہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے، اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، دلوں سے کفر مٹا کے اسلام کا چراغ، ایمان کا چراغ دلوں میں روشن کیا ہے۔ لیکن جب دنیا کفر کی سازشوں سے اس خطے سے دین کو مٹانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے مرید صادق حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اسلاف کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ وہ لوگ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمیں عشق رسول کے جام پلائے ہیں۔ جو در رسول پہ ہمیں لے کے گئے وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ جن کی نسبت کے فیض سے ایمان اور تقوی نصیب ہوا، اللہ کا راستہ ملا، دین کا راستہ نصیب ہوا، وہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ تو آج چونکہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے تو اس مناسبت سے چند گھڑیاں آپ کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کابل میں ہوئی ہے اور ایک تحقیق کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب فاروقی ہے۔ آپ کے جو والد ہیں وہ قاضی القضات تھے، اس علاقے کے چیف جسٹس تھے، اور آپ کی والدہ انتہائی متقیہ خاتون تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو روحانی
کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ والدہ کی دعا سے حاصل۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، 8 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن گئے، اور پھر دینی علوم کے لیے کابل میں جو بہت بڑے استاذ العلماء تھے حضرت مولانا علامہ رئیس المدرسین محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس آپ نے درس نظامی کیا ہے، اور اس کے بعد آپ حضرت خواجہ محمد مقتدی امکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت ہوئے ہیں۔ یہ بات جو میں اب بیان کرنے والا ہوں بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا میں رات تہجد کے لیے اٹھتا تو کیا دیکھتا کہ میری والدہ مجھ سے پہلے ہی مصلی پہ بیٹھی ہوئی، اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ بیٹا اٹھا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، ماں پہلے سے ہی مصلی پہ بیٹھی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ دعا میں نے اکثر اپنی والدہ سے سنی ہے کہ تہجد کے وقت میری والدہ مصلی پہ دعا کر رہی ہوتی تھیں، پروردگار میرے بیٹے محمد باقی نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ریاضت کی ہے، محنت کی ہے، الہی اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دے۔ فرماتی ہے میری والدہ بڑی لجاجت سے، بڑی عاجزی سے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے میرے لیے دعا کرتی تھی کہ پروردگار میرا بیٹا دنیا کی لذتوں سے منہ موڑے ہوئے ہے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے پروردگار میرے بیٹے پر اپنے قرب کے دروازے کھول۔ اے کاش آج ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہ منظر دیکھنے کو ملے، یہ ماحول نصیب ہو کہ بیٹا تہجد کے لیے اٹھے، ماں پہلے ہی مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کریم کے حکم پر دہلی تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے مرشدوں نے حکم دیا کہ تم اس علاقے کو چھوڑ دو اور دلی چلے جاؤ، وہاں کچھ عرصے بعد ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے، تمہارے وجود سے وہ فتنہ ختم ہوگا اور تمہارے ذریعے اس علاقے میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو آپ لاہور کے راستے دلی گئے ہیں اور 1 سال آپ نے لاہور میں قیام کیا ہے۔ 1595 عیسوی کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں سن 2020 میں، میں آپ کو 1595 عیسوی کی بات سنا رہا ہوں۔ 1595 سے 98 تک یہ جو 3 سال ہیں اس علاقے میں قحط پڑا تھا، اور اس وقت اکبر بادشاہ جو ہے وہ لاہور میں تھا، ابھی آگرے نہیں گیا تھا، اس کا پایہ تخت لاہور تھا، دارالخلافہ جو ہے وہ لاہور تھا۔ 1598 کے بعد اکبر بادشاہ لاہور سے آگرے گیا ہے، تو اس وقت بادشاہ بھی لاہور میں تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 سال لاہور میں قیام پذیر رہے ہیں۔ اس دوران قحط کے عرصے میں آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھا جاتا، آپ ایک لقمہ لے لیتے اور پھر فرماتے لوگ بھوکے ہوں، فقیر کھانا کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اٹھاؤ اور یہ لنگر باہر جا کے تقسیم کر دو۔ کوئی گلی کوچے میں بھوکا ہو اور باقی باللہ کھانا کھائے، آپ یہ فرماتے اور اپنے آگے سے چنگیر اٹھا دیتے، کھانا اٹھا دیتے اور غرباء میں تقسیم فرما دیتے، 1-2 لقمے لے لیتے، ورنہ اپنے آگے سے کھانا اٹھا کے غرباء میں تقسیم فرما دیتے۔ اللہ کے قرب کے لیے جو راستے ہیں، جو طریقت کے اسباق ہیں، ان میں بڑا اہم سبق ہے خدمت خلق۔ مخلوق کی خدمت سے خالق کا قرب ملتا ہے، اور آج جس ہستی کا ذکر میں کر رہا ہوں، ان کے ہاں تو خدمت خلق کا معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک سردیوں کی رات تہجد کے لیے آپ اٹھے ہیں، تہجد سے فارغ ہوئے تو سوچا باقی وظائف میں لحاف میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں،
سردی شدید تھی، سوچا باقی وظائف جو ہیں وہ میں لحاف میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، تو مصلی سے آئے بستر کی طرف، کیا دیکھا آپ کے بستر پہ ایک بلی سوئی ہوئی۔ جب آپ بستر سے اٹھ کے گئے مصلی پہ تہجد کے لیے، اس دوران ایک بلی آ کے آپ کے بستر پہ بیٹھ گئی اور وہیں سر رکھ کے سو گئی۔ لحاف کا کچھ حصہ ایسا ہے جس پہ اوپر اس کے پیر ہیں، تو حضرت خواجہ صاحب نے سوچا کہ اگر میں یہ لحاف اس سے کھینچتا ہوں تو یہ اٹھ جائے گی، اس کی نیند نہ خراب ہو، درویش لحاف کے بغیر ہی رات گزار لے۔ ایک بلی کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، اور پھر آپ مصلی پہ بیٹھ کے لحاف نہیں لیا، ایک بلی کے آرام میں خلل نہ آئے۔ جو جانوروں کے آرام کا اتنا خیال رکھتے تھے وہ انسانوں کے آرام کا کتنا خیال رکھتے ہوں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جنہیں ہم بھلا چکے ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جنہیں ہم چھوڑ چکے ہیں۔ صوفیاء کرام نے اسلام کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھایا ہے۔ ہمارے آقا کریم رحمت للعالمین ہیں، اور حضور کا پیغام رحمت اپنے سینوں سے لگا کر ہی صوفیاء کرام پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ انہوں نے دین رحمت کا پیغام رحمت انسانیت تک پہنچایا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر لحاف نہیں لیا، آپ مصلی پہ بیٹھے رہے، وہ سردی میں ٹھٹرتے رہے، ایک جانور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا۔ جب آپ لاہور سے دلی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، سواری کر رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا، ایک بوڑھا شخص پیدل چل رہا ہے۔ سواری روکی، اترے، فرمایا بابا جی میں جوان آدمی ہوں، میں پیدل بھی چل سکتا ہوں، آپ سواری پہ بیٹھ جائیں۔ ان بزرگوں کو نہیں تھا پتا کہ یہ کون ہیں جو مجھے سواری پہ بٹھا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھا، کمزور شخص تھا، بیٹھ گیا سواری پہ۔ خواجہ صاحب آپ مہار پکڑ کے آگے چل رہے ہیں۔ کوئی واقف کار آ گئے، انہوں نے منظر دیکھا، حیران ہو کے اس بوڑھے سے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان کو نیچے چلا رہے اور خود اوپر بیٹھے ہوئے ہو؟ خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں، یہ میرے مخدوم ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے۔ عاجزی کی، اور پھر اپنے چہرے کو چادر سے چھپا لیا تاکہ اب اگر کوئی واقف کار آئے تو وہ مجھے پہچانے ہی نہ کہ پیدل کون چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو چھپایا، عاجزی اختیار کی۔ آپ کی سیرت میں دو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک تو والدہ کی دعا اور دوسرا خدمت خلق۔ اگر آپ کسی سے دعا نہیں نہ لے سکتے تو کم از کم بد دعا بھی نہ لیں۔ اگر آپ کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف نہ پہنچائیں، اتنا معیار تو رکھیں۔ اپنی سیرت، اپنے کردار میں اس پہلو کا تو خیال رکھیں کہ اگر ہم کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائیں۔ ہم ماننے والے ان ہستیوں کے ہیں جو دوسروں کے لیے آرام کا باعث بنتے تھے، جبکہ ہم ان کا راستہ نہیں اپناتے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے آرام کا باعث بنیں۔ اگر آپ کسی سے دعا نہیں لے سکتے تو تکلیف دے کے اس کے بد دعائیں نہ لیں۔ تیسرا پہلو آپ کی سیرت کا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کی عاجزی رکھی تھی، انکساری۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے مرید ہیں۔ مجدد الفسانی، حجت الکاملین، امام العارفین، سید الاولیاء، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے مرید ہیں۔ لیکن جب آپ ان کا ذکر کرتے، اب مرشد مرید کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ فرماتے مجھ جیسے لوگ تو احمد سرہندی کے سامنے اس طرح چھپ جاتے ہیں جیسے سورج نکلے تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ مرشد اپنے مرید کا ذکر کر رہے ہیں، مرید سامنے بیٹھے ہیں،
امام ربانی کی موجودگی میں آپ کہتے ہیں کہ احمد سرہندی تو وہ سورج ہے جس کے سامنے مجھ جیسے لوگ ستاروں کی طرح چھپ جاتے. اور کئی لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی تھی، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے. وہ یہ سمجھتے کہ مجدد الفسانی مرشد ہیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ مرید ہیں. آپ اس طرح اپنے مرید کا ذکر کرتے تھے. اللہ نے کتنا وسیع ظرف آپ کو عطا فرمایا، کتنا اللہ کریم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا تھا. عمروں میں بھی بظاہر تھوڑا فرق تھا. حضرت خواجہ صاحب بوڑھے نہیں ہوئے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی میں ہی وصال ہو گیا. 40 سال سے تھوڑی عمر تھی آپ کی کہ آپ کا وصال بھی ہو گیا ہے. اور کام اتنا بڑا کر کے گئے ہیں کہ بر صغیر میں سلسلہ نقش بندیہ کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں. اور عمر مبارک 40 سال سے تھوڑی ہوئی. عاجزی اس قدر تھی، کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے آتا تو آپ اس سے فرماتے تھے بھی جاؤ کسی اللہ والے کو تلاش کرو، اس کی جا کے بیعت کرو، اور میرے اوپر بھی ایک مہربانی کرنا، جب تمہیں کوئی مرد کامل مل جائے نا مجھے بھی اطلاع دینا، تاکہ میں بھی اس کی خدمت کر کے کوئی آخرت کے لیے نفع حاصل کر لوں. تو کتنے لوگ ایسے تھے آپ کی اس عاجزی کو دیکھ کے واپس چلے جاتے تھے، حالانکہ آپ تو یہ عاجزی کر رہے تھے اور آپ بیعت نہیں کرتے تھے، واپس بھیج دیتے تھے. خواجہ حسام الدین بعد میں وہ آپ کے بیعت ہوئے تھے، لیکن پہلے جب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے یہی فرمایا جاؤ کسی اللہ والے کو تلاش کرو، اور کوئی مرد کامل مل گیا تو مجھے بھی بتانا، میں بھی اس سے جا کے فائدہ حاصل کر لوں گا. وہ آگرے آئے، دلی سے آگرے آئے، یہاں کئی اولیاء کے پاس گئے. ایک درویش نے خواجہ حسام الدین کو دیکھ کے فرمایا وہ جس نے تمہیں آگرے بھیجا ہے نا وہ دریا نہیں وہ سمندر ہے. وہ بہت بڑے ولی ہیں اور انہوں نے تمہیں آگرے بھیج دی ہے، جاؤ ان کی جا کے بیعت کرو. خواجہ حسام الدین پھر واپس دلی آئے اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت کی. یعنی ہمارے اسلاف نے دعویٰ نہیں کیا، عاجزی اختیار کی. دلی میں بہت بڑی خانقاہ ہے، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک نوجوان کو خواب میں زیارت ہوئی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دلی میں سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مرد کامل آئے ہوئے ہیں، تو ان کی جا کے بیعت کر لیں. وہ نوجوان صبح اٹھا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خواب سنایا کہ مجھے خواب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حکم دیا ہے اور فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مرد کامل آئے ہوئے ہیں تو ان کی بیعت کر. تو آپ مسکرائے، فرمایا انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے کہ کوئی مرد کامل آئے ہوئے ہیں، لیکن میں مرد کامل نہیں ہوں، تو تلاش کر. کسی اور کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میری طرف نہیں بھیجا، نہیں بیعت کیا، واپس بھیج دیا. دوسری رات خواب میں پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملے، فرمایا وہی مرد کامل ہیں جن کے پاس میں نے تجھے بھیجا ہے، پر عاجزی کرنا ان کا زیور ہے. عاجزی ان کا زیور ہے، وہ عاجزی کر رہے ہیں، تو جا کے ان کے پاس بیٹھ جا، جب تک بیعت نہ کریں اٹھ کے نہ آنا. دوسرے دن وہ نوجوان گیا، اس نے کہا جی اب تو میں یہ دروازہ لازم پکڑ لوں گا، اٹھوں گا ہی نہیں جب تک آپ مجھے بیعت نہیں فرمائیں گے. کیونکہ اب تو دوبارہ خواجہ صاحب نے مل کے مجھے تائید فرمائی ہے اور تاکید کی ہے کہ یہی مرد کامل ہیں جن کی طرف میں نے تجھے بھیجا ہے. عاجزی کرنا ان کی صفت ہے، عاجزی ان کا زیور ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کبھی تشریف لاتے تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ. زبدۃ المقامات میں یہ بات ہے کہ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تشریف لا رہے تھے تو پہلے سے خبر ہو گئی کہ خواجہ باقی باللہ تشریف لا رہے ہیں. تو وہاں کسی درویش نے مسند لگا دی اور تکیہ رکھ دیا کہ خواجہ صاحب آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے. ایک فقیر آیا، اس نے کہا یہ مسند کس نے لگائی ہے، یہ تکیہ کس نے رکھا ہے؟
بتایا گیا خواجہ باقی باللہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے ہم نے مسند لگا دی ہے۔ تو اس فقیر نے کہا اٹھاؤ یہ مسند، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات بولے، آپ کی طرف کچھ عیب منسوب کیے۔ اتنی دیر میں خواجہ باقی باللہ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ کچھ عقیدت مند بھی تھے، آپ کھڑے ہو کے سب سنتے رہے۔ پھر اس فقیر نے جو کہ نازیبا الفاظ بول رہا تھا، اس نے خواجہ باقی باللہ سے فرمایا تم کون اور کیوں یہاں کھڑے ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہی وہ گناہ گار ہوں جس کی وجہ سے آپ کو اتنی زحمت کرنی پڑی ہے۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی مسند بچھائی جا رہی ہے یا تکیہ لگایا جا رہا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں قطعاً ان کو اجازت نہ دیتا۔ میرے علم میں نہیں تھا، یہ میرے علم کے بغیر انہوں نے مسند لگائی ہے اور تکیہ لگایا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آپ نے میرے عیب بیان کیے ہیں، تو آپ نے بہت تھوڑے عیب بیان کیے ہیں، میرے اندر اس سے زیادہ عیب ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ میرے اندر تو اس سے زیادہ عیب ہیں، وہ فقیر جو چند گھڑیاں پہلے آپ کے عیب گنوا کے آپ پر الزام لگا رہا تھا، نازیبا الفاظ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا باقی باللہ آپ نے فقر کا دریا عبور کر لیا ہے، جس میں برداشت نہ ہو وہ فقر کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ میں تو آپ کی آزمائش ہی کر رہا تھا کہ آپ میں برداشت کتنی ہے، آپ برداشت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہمارے ہاں برداشت گھٹ گئی۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے نا، جے کوئی سٹے روڑا کوڑا وانگ اور روڑی سیے ہو، جیودیاں جے مر رہنا ہوئے تاں دیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے روڑا کوڑا وانگ روڑی سیے ہو۔ برداشت، ہمارا معاشرہ آج عدم برداشت کے راستے پہ چل پڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، معمولی معمولی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ برداشت نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف جو الفاظ بولے گئے آپ سنتے رہے، اور پھر اس فقیر سے فرمایا کہ آپ نے تو تھوڑے لفظ بولے ہیں، میں تو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ زبدۃ المقامات میں ہے، جس درویش نے یہ واقعہ بیان کیا وہ کہتا ہے میں نے خواجہ باقی باللہ سے بڑھ کر عاجزی کرنے والا نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں خواجہ باقی باللہ سے بڑھ کر بے نفس شخص نہیں دیکھا، زیادہ عاجزی کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور آپ فرماتے ہیں بھی یہ تو تم تھوڑے عیب بیان کر رہے ہو، کئی باتیں ایسی ہیں جو تم سے چھپی ہوئی۔ برداشت، اللہ تعالی ہمیں ان صوفیاء کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری طبیعتوں میں اللہ تعالی تحمل اور برداشت کو پیدا فرمائے۔ یہ برداشت کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طاقت ہے۔ برداشت کرنا کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ برداشت کرنا کمزوری ہے۔ بعض اوقات شیطان جو ہے نا وہ انسان کو حج مارتا ہے۔ حج مارنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے کمر میں نا انگلی مارنا۔ بعض اوقات شیطان انگلی مارتا ہے انسان کو، بھی تیرے اندر کوئی کمی ہے، تو برداشت کر رہا ہے، تو کوئی کمزور ہے کہ برداشت کر رہا ہے، تو پھر انسان فوراً انا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی شیطان برانگیختہ کرے، اگر کبھی شیطان ابھارے بھی تو کوئی کمزور ہے جو برداشت کر رہے، یا تیرے اندر کوئی کمی ہے جو تو برداشت کر رہے، تو اس وقت میری یہ بات یاد رکھیں، برداشت کرنا یہ کمزوری نہیں ہے، برداشت کرنا عیب نہیں ہے، برداشت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ برداشت کرنا میرے آقا کریم کی سیرت پاک ہے۔ مشرکین کی شرائط مان کے حضور صلح کر کے آ رہے ہیں، اور اللہ فتح کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ تو برداشت کرنے سے اگر گھر بچتا ہو تو برداشت کرنا چاہیے یا گھر اجاڑ دینا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے۔ کسی درویش نے کہا تھا کہ جھکنا زندوں کا کام ہے، مردہ تو اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زندہ ہی ہوتا ہے جو لچک لے لیتا ہے، اور اگر کچھ لچک لینے سے رشتہ بچ جائے، اگر لچک لینے سے گھر بچ جائے، تو لچک لینے میں خدا اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ جہاں تک شریعت مطہرہ اجازت دے
انسان کو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ 3 پہلو میں نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک سے بیان کیے۔ خدمت کرتے، والدہ سے دعا لیتے، اور دوسرا خدمت خلق، اور تیسرا عاجزی و انکساری۔ ایک کرامت آپ کی بیان کر رہا ہوں اور ایک آپ کا ملفوظ مبارک، اور اس پر گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آپ کی جو کرامت بیان کر رہا ہوں اس کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی میں رقم فرمایا ہے۔ دہلی کے مشہور علمی خانوادے کے چشم و چراغ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، مورخ ہیں اور فقیہ ہیں۔ بڑی شان اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ انہوں نے تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رات کے وقت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ پہ کچھ مہمان آ گئے۔ رات کا وقت تھا، کھانا نہیں تھا تیار ہو سکتا۔ آپ نے نان بائی کو بلایا، وہ جو تنور پہ روٹیاں پکاتا تھا اس کو بلایا، اور اسے کہا اچانک مہمان آ گئے ہیں، کوئی کھانے کا اہتمام کرو۔ اس نے بھی سوچا آج مرشدوں سے کچھ لینے کا موقع مل گیا ہے۔ اس نے بھی کوئی خفگی کا اظہار نہیں کیا، ابھی رات اتنا وقت ہو گیا اب کہاں سے ہو سکتا ہے، نہیں۔ اس نے بھی سوچا کچھ حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہوں، میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ کھانا تیار کیا، دسترخوان بچھائے، مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش ہوئے۔ دوسرے دن اس نان بائی کو بلایا اور اس کو بلا کے فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور مجھے باقی باللہ بنا دیں، مجھے اپنے جیسا بنا دیں، میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیں، لوگ مجھے دیکھیں تو آپ نظر آئیں۔ اور کامل مرید وہی ہوتا ہے جو فنا فی شیخ کے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مرید کو نظر پیر آتا ہے۔ فنا فی شیخ کے اعلیٰ مقام تک مجھے پہنچا دیں، توجہ اتحادی مجھے دیں، میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیں۔ خواجہ صاحب مسکرائے، فرمایا توجہ اتحادی میں دے سکتا ہوں پر تو برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ کی مختلف قسمیں، ایک ہے توجہ انعکاسی، ایک ہے توجہ اتحادی۔ عام طور پہ سلسلوں میں جو توجہ دی جاتی ہے وہ توجہ انعکاسی ہے۔ توجہ انعکاسی اس طرح ہے کہ آپ اپنا دل کا شیشہ کسی کے سامنے کریں تو اس کے دل میں جو تصورات ہیں وہ آپ کے دل میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ مرشد توجہ دیتے ہیں، مرید کے دل میں وہ عکس پڑ جاتا ہے۔ توجہ انعکاسی بڑی آسان ہے، لیکن توجہ اتحادی یہ بڑی مشکل ہے۔ مشکل کس طرح ہے کہ جو انوارات مرشد کے دل پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں وہ منتقل کرتا ہے مرید کے دل کی طرف، اور اگر مرید کا دل اسے برداشت نہ کر سکے تو مجذوب بننے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ جو انوارات مرشد کے وجود پہ برس رہے ہوتے ہیں، اس کی روح پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مرید کی طرف منتقل کرتا ہے اپنی توجہ کے ساتھ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں توجہ اتحادی دے سکتا ہوں، لیکن تو توجہ اتحادی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اندیشہ ہے کہ تو مجذوب ہو جائے، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ تجھے موت آ جائے۔ اس نان بھائی نے مسکرا کے کہا حضور مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے ہی، اگر آپ کی توجہ کے بغیر مجھے موت آئے تو میں نان بائی کی حیثیت میں ہی مروں گا، لیکن اگر آپ کی توجہ لے کے دنیا سے گیا تو پھر میں باقی باللہ بن کے مروں گا، پھر میں باقی باللہ بن کے دنیا سے جاؤں گا۔ آپ مجھے توجہ اتحادی عطا فرمائیں۔ خواجہ صاحب نے کچھ دیر اسے اپنے سامنے بٹھایا ہے، توجہ اتحادی عطا فرمائی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حجرے سے باہر نکلے ہیں، حجرے سے دو وجود باہر نکل رہے ہیں۔ دنیا حیران ہے خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے۔ ایسا رنگ چڑھا دیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اب ان میں خواجہ باقی باللہ کون ہے، نان بائی کو دیکھتے ہیں تو خواجہ باقی باللہ نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، حق اہل سنت۔
بس فرق یہ تھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ ہوش میں تھے، اور نان بائی جو ہے وہ مجذوبیت کی کیفیت میں تھا۔ یہ رنگ کس نے چڑھایا؟ ایک اللہ کے ولی نے، اور جس کو چڑھایا ہے اس نے کیا کیا تھا؟ مہمانوں کو روٹی کھلائی ہے۔ ایک وقت مہمانوں کو روٹی کھلائی ہے، تو مرشد اتنے خوش ہوئے ہیں، اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، تو جس نے گھر کا سارا مال ہی اٹھا کے اپنے مرشد کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اگر خواجہ باقی باللہ اس قدر نواز سکتے ہیں کہ نان بھائی پہ ولایت کا اعلیٰ رنگ چڑھا دیتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے صدیق اکبر پہ کیسا رنگ چڑھایا ہوگا؟ صدیق اکبر نے تو جس دن کلمہ پڑھا ہے سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ جب شب ہجرت آئی ہے سارا مال لے کے حضور کے ساتھ سفر پہ چلے گئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، اپنے تن سے لباس اتار کے وہ بھی سامان میں رکھ دیا ہے، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ اتنے شفیق ہیں کہ کوئی ایک وقت کا کھانا ان کے مریدین کو کھلا دے وہ خوش ہو کے نواز دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اللہ کے رسول نے کتنا نوازا ہوگا۔ خود غرضی کے اس دور میں دنیا کیا سمجھے صدیق کی سستی کا نام ہے۔ خود غرضی اور مفاد پرستی کے اس دور میں ایثار کے اس مجسمے کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ صدیق اکبر ایثار کا پیکر ہیں، اسلام کی خاطر گھر لٹانے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا ہے، اپنا لباس بھی اتار کے گٹھڑی میں رکھ دیا ہے، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے، ستر ڈھانپنے کے لیے ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو سب کچھ گھر سے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، خدا کا رسول۔ علامہ قرطبی نے روایت نقل کی ہے، جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج ساتوں آسمانوں کی طرف تو دیکھیں، آج فرشتوں کی وردی بھی چینج ہو گئی ہے، آج فرشتوں کی وردی بھی بدلی ہوئی ہے، یا رسول اللہ آج فرشتوں نے بھی وہ وردی پہنی ہوئی ہے جو آپ کے یار غار نے پہنی ہوئی ہے۔ اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھیں اس حال میں ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ اس حال میں جب کہ گھر کا سارا مال پیش کر دیا ہے، کیا اس حال میں ابو بکر راضی ہیں اپنے رب سے؟ سیدنا صدیق اکبر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، گھٹنے زمین پہ ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں انا راضٍ بربی۔ 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے میں اپنے رب سے ناراض ہوں، میں اس حال میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، میں اس حال میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اس حال میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ جب رب نعمتیں عطا کرے تو ہر کوئی الحمدللہ کہتا ہے، ابو بکر اس ہستی کا نام ہے جو گھر لٹا کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ جب رب عطا کرے تو ہر کوئی کہتا ہے میں بڑا راضی ہوں، رب نے اتنا کچھ عطا کیا۔ ابو بکر اس ہستی کا نام ہے جو گھر لٹا کے کہتے ہیں میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں۔ میرے آقا کریم نے صدیق اکبر پہ کتنا رنگ چڑھایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ استقبال کے لیے آگے بڑھے، تو بعض انصار جن کی پہلی ملاقات تھی وہ آگے بڑھ کے حضرت صدیق اکبر سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ پہلے حضرت صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے ہیں، پھر حضور کی طرف جاتے ہیں۔ یار غار سمجھ گئے کہ انہیں پہچاننے میں غلطی لگ رہی ہے،
یہ مجھے رسول سمجھ رہے ہیں تو ادب دیکھیں. یار غار نے چادر اتاری, چادر کو پھیلایا اور حضور کے سر کے اوپر کر دی. دھوپ روکنے کے لیے کی تھی؟ نہیں, اپنی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو غلام ہوں جو ساتھ چل رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان. شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ مغالطہ کیوں لگا؟ لوگ پہلے حضرت صدیق اکبر سے کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ جب والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہو, ما زاغ البصر کی چشمان مبارکہ سامنے ہو, جب حضور کا چہرہ پاک سامنے ہو, پھر مغالطہ کیسے لگ سکتا ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی, اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا میرے نبی نے رنگ کتنا چڑھا دیا ابو بکر پہ. رخسار ابو بکر کے ہیں, نور رسول اللہ کا ظاہر ہو رہا ہے. چہرہ ابو بکر کا ہے, فیض رسول اللہ کا ظاہر ہو رہا. اس قدر حضور نے رنگ چڑھا دیا حضرت صدیق اکبر پر. سفر ہجرت میں جو خدمت کی حضرت صدیق اکبر نے, اس کی وجہ سے ایسا رنگ چڑھ گیا حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر. خواجہ باقی باللہ نے اپنے خادم کو اتنا نوازا ہے, یہ تو بڑے شفیق ہیں, تو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ اپنے خدمت گزاروں کو کتنا نوازتے ہیں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اولیاء اللہ, اہل اللہ, ان کی خدمت رنگ چڑھا دیتی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے ہی سلسلہ عالیہ میں سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جس نے آپ کی خدمت کی, آپ نے اس پہ اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. میں نے حضرت خواجہ صاحب کی ایک کرامت بیان کر کے عقیدے کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, خواجہ صاحب کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ مبارک جس کی آج ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے اور اس کا آپ بڑا اہتمام کرتے تھے. خواجہ صاحب کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم, آپ فرماتے تھے جب رزق کماؤ تو اللہ کا خیال رکھو, یعنی یہ حلال ہے یا حرام ہے. مزدوری کر رہے ہو تو رب کو ذہن میں رکھو, جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو, جو معاہدہ کیا ہے وہ نبھاؤ. آپ فرماتے ہیں جب رزق کماؤ تو رزق کماتے ہوئے رب کو یاد رکھو, رب کو نہ بھولو. پھر رزق پکاتے ہوئے, جب رزق پکایا جا رہا ہے اس وقت بھی رب کو یاد رکھو. اور دلی میں آپ کی خانقاہ میں یہ اصول تھا کہ لنگر پکانے والا بے وضو نہیں تھا پکا سکتا, اور لنگر پکاتے ہوئے دنیا کی بات نہیں تھا کر سکتا. آپ فرماتے تھے رزق کماتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو, رزق پکاتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو. میری بہنوں بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ٹی وی لگا کے ادھر کچن میں بھی کام کر رہی ہیں, ادھر ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہیں, اس سے نحوست آتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رزق کماتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو, رزق پکاتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو, اور تیسرا مرحلہ رزق کھاتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو. کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, الحمدللہ کہتے ہوئے, ہر لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرو. عیش و عشرت سے نہ کھاؤ بلکہ رب کو یاد رکھو. پھر آپ فرماتے ہیں 3 چیزوں کا اہتمام کر لو تو رزق تمہارے بدن میں جائے گا تو نور بنے گا. کماتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھا, پکاتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھا, کھاتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھا. اب جو رزق جسم میں جائے گا وہ نور بنے گا, اس سے عبادت کا شوق پیدا ہوگا, اس سے روح چمک اٹھے گی. اور اگر ان تینوں مقامات پر ہی رب کو یاد نہ رکھیں تو پھر نوست کتنی ہوگی. اگر رازق کو یاد رکھیں گے, رزق کماتے ہوئے, پکاتے ہوئے, کھاتے ہوئے رازق کو یاد رکھیں گے تو وہ رزق نور بنے گا, اس سے روح چمک اٹھے گی, اس سے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا.
حضرت بابا جی صاحب خواجہ خواجگاں زینت الاصفیاء خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اسی سلسلہ نور کے ایک گل سرسبز ہیں اور اسی سلسلہ مبارکہ کے فرد اکمل ہیں۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا تو آپ باہر زمینوں میں تشریف لے گئے تو درویشوں سے پوچھا بھئی زور کی نماز پڑھ لی ہے؟ ان کا جی سب نے پڑھی ہے، یہ ایک کٹائی کرنے والا ہے، اس نے زور کی نماز نہیں پڑھی اور یہ کٹائی کرتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو گندم اس نے کاٹی ہے وہ علیحدہ کر سکتے ہو کہ یہ گندم اس نے کاٹی؟ انہوں نے کہا نہیں، پتہ نہیں گٹھڑیوں میں گٹھڑیاں مل گئی ہیں۔ آپ نے جلال میں فرمایا کہ اس گندم کو آگ لگا دو جو بندے کو رب سے دور کرتی ہے، جو بندے کو رب سے دور کرتی ہے اسے آگ لگا دو۔ ایک درویش ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، حضور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گندم ہم لنگر خانے میں نہ لے کے جائیں تو پھر اجازت دیں غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تقسیم کر دو، لیکن لنگر خانے میں وہ گندم نہ لے کے آنا جو بے نمازی نے کاٹی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جب کھانے میں اتنا اہتمام ہوتا تھا یاد الہی کا تو پھر عبادت کا شوق بھی دلوں میں پیدا ہوتا تھا، اور آج ہم اس شوق عبادت سے محروم ہو رہے ہیں تو اس میں ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اہتمام نہیں کرتے اپنے رزق کی پاکیزگی کا۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ رزق بڑا ضروری ہے، پر رازق کو چھوڑ کے ہم رزق کے پیچھے بھاگے۔ حضرت سیدنا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے جماعت سے فارغ ہوئے، سفر میں تھے تو کسی نے امام صاحب کو بتایا کہ یہ باجزید بسطامی ہے۔ وہ جس نے نماز پڑھائی تھی وہ امام صاحب آپ کے پاس آ کے بیٹھے، ملاقات کی اور سوالات ہونے لگے تو اس نے پوچھا حضرت آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، جو 4 فرض تمہارے پیچھے پڑے ہیں وہ مجھے لوٹانے دو پھر بتاتا ہوں، چونکہ میں نے ایک ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے جو رازق کو پہچانتا ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ تو صوفیاء کرام نے رزق کو بعد میں پہلے رازق کو پہچاننے کی دعوت دی ہے۔ رازق سے تعلق ہوگا تو وہ خود رزق کے راستے عطا فرما دیں گا، اور وہ رزق جو رازق سے دور کرے وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر انسان رازق کو چھوڑ کے رزق کے ہی پیچھے دوڑ پڑے تو پھر انسان دوزخ کے راستے پہ چل پڑا۔ وہ لوگ جنہیں رزق کی ضرورت ہے اور رازق کی ضرورت نہیں، وہ دوزخ کے راستے پہ چل پڑے۔ رزق کو اتنی اہمیت دی کہ رازق کا خیال ہی نہیں، وہ دوزخ کے راستے پہ چل پڑے۔ رزق بڑا ضروری ہے، لیکن جو رزق عطا کرنے والا ہے اگر اس سے تعلق ہو تو وہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں خیال بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی اس آزمائش میں سرخرو فرمائے جس میں ہم رزق کمانے کے پابند کیے گئے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا رب وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہے۔ صوفیاء کرام اللہ سے تعلق کو اولیت دیتے ہیں۔ آج میں نے بہت بڑی ہستی کا ذکر کیا جو سید الاولیاء ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فروغ میں بہت بڑا نام ہے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔